حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ اور میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان عطاری۔ آج ہم بخار کا علاج جو ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ ہم ساری گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بخار کا علاج۔ اور بخار جو ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں اور 3 تحریکوں میں ہوتے ہیں۔ اگر تو بخار اعصابی ہے، اعصابی غدی میں ہو یا اعصابی عضلاتی میں ہو، تو پھر اس کی جو علامات ہیں ان میں زبان کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوتا ہے، یورن سفید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعصابی بخار کی علامات ہیں۔ اگر آپ نبض چیک کریں گے تو مریض کا مزاج یا اعصابی عضلاتی ہوگا یا اعصابی غدی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہوں گی۔ تو اگر اعصابی بخار ہے تو اس کے لیے آپ دوا نوٹ فرما لیں۔ آملہ خشک لے لیں، کالی حریر لے لیں، اس کو آپ تھوڑا سا دیسی گھی میں جو ہے تل لیں، اور اس میں آپ گندک آملہ سار جو ہے وہ ڈال لیں۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ ہم وزن لے لیں، اس کو لسی کے ساتھ، کھٹی لسی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ اس دوا کا آپ یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اعصابی بخار ہے، ٹائیفائڈ جو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بخار ہوتا ہے وہ عضلاتی ہوتا ہے۔ اس میں تحریک عضلاتی اعصابی ہوتی ہے یا پھر عضلاتی غدی ہوتی ہے۔ نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو نبض یا تو 2 انگل پہ محسوس ہوگی یا پھر 3 یا 4 انگل پہ بھی نبض محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے علامات جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جسم جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں پین ہوتی ہے، اور پیٹ کسا ہوا ہوتا ہے، اور پیشاب جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، ہلکا سا پیلا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں عضلاتی بخار کی۔ تو عضلاتی بخار میں آپ نے کون سا علاج کرنا ہے؟ اس میں آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے، نشادر ٹھکری لینا ہے، اور گندک آملہ سال لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پیس لیں۔ دوا آپ کی تیار ہے، اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ عضلاتی بخار جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر کا بخار ہے جس کو ہم غدی بخار کہتے ہیں، اس میں تحریک یا غدی عضلاتی ہوگی یا غدی اعصابی ہوگی، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی علامات اور اس کی دوا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اس میں زبان سرخ ہوتی ہے اور پیشاب اس میں پیلا ہوتا ہے، تو چہرہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ بالکل سرخ سرخ جا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو دوا دینی ہے وہ سہاگا سفید آپ نے لینا ہے، 7 ملٹھی لینی ہے، اور گندک آملہ سار، یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، اور ان کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں، اور ان کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ جو ہے اس کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ غدی بخار جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوا کو آپ ٹائیفائڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یاد رہے یہ بات کہ تینوں دوائیں تو آپ نے بنا لی، اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ صبح دوپہر شام آپ نے ان دواؤں کو استعمال کرنا ہے، نبض دیکھ کے آپ استعمال کریں
پہلے اس چیز کو آپ جج کریں کہ آپ کو بخار ہے کون سا، اعصابی ہے، عضلاتی ہے، غدی ہے۔ جو آپ کو بخار ہے پھر اس کے مطابق آپ جو ہے دوائی بنائیں، اور اگر میری بہنوں نے یہ دوائیں کھانی ہیں تو وہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اگر بھائیوں نے استعمال کرنی ہے تو وہ 1000 mg کے کیپسول بھر لیں، اور اس دوا کو صبح دوپہر شام آپ اس کا یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بخار سے فوری اور انشاءاللہ تعالی زبردست جو ہے یہ دوا اثر کرے گی، اور آپ کا بخار جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔